یہ پیپلز ریپبلک آف چائنا یعنی چین ہے۔ لیکن یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ چین سے محض 400 کلومیٹرز کی دوری پر ساؤتھ کوریا میں یہ امریکہ سے باہر سب سے بڑی ملٹری بیس ہے۔ یہ اس خطے میں واحد یو ایس ملٹری بیس بھی نہیں بلکہ ساؤتھ کورین سرزمین کا چپا چپا امریکن ایئر بیسز، نیول بیسز اور آرمی بیسز سے بھرا پڑا ہے۔ اس وقت ساؤتھ کوریا یعنی جنوبی کوریا میں امریکہ کی 73 کے قریب ملٹری بیسز موجود ہیں۔ صرف ساؤتھ کوریا ہی نہیں بلکہ بحر الکاہل یعنی پیسفک اوشین سے ایسٹ چائنا سی کے داخلی راستے پر چین سے 600 کلومیٹر دور جاپان کے جزائر بھی امریکن ملٹری بیسز سے بھرے پڑے ہیں۔ جاپنیز سرزمین پر امریکہ کی کل 120 کے قریب چھوٹی بڑی ملٹری بیسز ہیں۔ مزید جنوب میں ساؤتھ چائنا سی کے کنارے پر فلپائن میں بھی امریکہ کی 9 ایکٹیو ملٹری بیسز واقع ہیں۔ دوستو، یہ تو صرف چائنا کے ڈور سٹیپ پر واقع امریکہ کے اتحادی ممالک میں بیسز ہیں۔ اس سے ذرا مزید مشرق کی طرف جائیں تو پورے کا پورا بحر الکاہل ہی امریکہ نے ملٹری بیسز بنا کر اس پر اپنا کنٹرول بنا رکھا ہے۔ ایسے ہی مغرب میں انڈین اوشین کی طرف یعنی بحر ہند کی طرف آئیں تو امریکہ بھارت کے ساتھ کوارڈ جیسی سیکیورٹی پارٹنرشپس کے ذریعے تعلقات مزید بڑھا رہا ہے۔ اس مغربی سائڈ پر ملاکا اسٹریٹ جیسی اہم تجارتی گزرگاہ بھی واقع ہے جس کے ذریعے چین اپنی 2/3 کے قریب تجارت کرتا ہے۔ ظاہر ہے ملٹری بیسز اور سیکیورٹی پارٹنرشپس کے ذریعے امریکہ چین پر ایک چیک بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کی چین کو گھیرے رکھنے کی یہ اسٹریٹجی آخر کیا ہے اور اس پورے خطے میں امریکہ کی کتنی ملٹری بیسز ہیں اور وہ کہاں کہاں واقع ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہمیں اپنے انالیٹکس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پر تقریباً 60% آڈینس ویڈیو دیکھتی تو ہے لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتی۔ چینل کو سبسکرائب کر اور بیل آئیکن کو کلک کر ہمیں زیادہ سے زیادہ آڈینس تک پہنچنے میں مدد دیں۔ شکریہ۔ دوستو، چین کے گرد امریکہ کی یہ بیسز باقاعدہ ایک سیکیورٹی اسٹریٹجی کے تحت ہیں جسے آئی لینڈ چین اسٹریٹجی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس اسٹریٹجی کے تحت امریکہ نے 3 مختلف لیئرز یا تہوں میں اپنی ملٹری پورے بحر الکاہل میں ڈپلائی کر رکھی ہے۔ امریکہ نے جن 3 لیئرز میں پیسفک اوشین یعنی بحر الکاہل میں ملٹری بیسز بنا رکھی ہیں، اس میں پہلی لیئر کو فرسٹ آئی لینڈ چین کہا جاتا ہے۔ فرسٹ آئی لینڈ چین جاپان کے شمال میں واقع کوریل آئی لینڈ سے لے کر جاپان کے جنوب مغربی جزائر کے گروپ ریوکو آئی لینڈز تک اور پھر تائیوان سے لے کر شمالی فلپائن کے جزائر اور بورنیو آئی لینڈ تک پھیلی ہوئی ہے۔ دوستو، میپ پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرسٹ آئی لینڈ چین کا زیادہ تر حصہ ان پانیوں یا سمندروں میں آتا ہے جن پر چین بھی اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ چین کے انتہائی قریب واقع ہیں۔ ایسٹ چائنا سی اور ساؤتھ چائنا سی کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر واقع ان جزائر پر امریکہ نے ہیوی ملٹری بیسز قائم کر رکھی ہیں۔ ان ملٹری بیسز میں کچھ چھوٹی بھی ہیں اور کچھ بڑے سائز کی بیسز ہیں۔ پینٹاگون کے مطابق امریکہ سے باہر کسی بھی ایریا میں واقع کوئی ملٹری انسٹالیشن جو کہ 10 ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیلی ہو اور جہاں 200 سے زائد ملٹری کے افراد تعینات ہوں اور ویلیو کے اعتبار سے $10 ملین سے زیادہ اس کی ورتھ ہو، اسے لارج بیس کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بھی ملٹری فیسلٹی جو 10 ایکڑ سے کم رقبے پر پھیلی ہوئی ہے یا جس کی مالیت بھی $10 ملین سے کم ہو تو اسے سمال ملٹری بیس یا لیلی پیڈ کہا جاتا ہے۔ اس ڈیفینیشن کے مطابق فرسٹ آئی لینڈ چین میں صرف جاپان کی سرزمین پر امریکہ کی 120 ملٹری بیسز قائم ہیں جہاں امریکن ملٹری فورسز کی تعداد 53,000 سے بھی زائد ہے۔ دوستو، جاپان وہ ملک ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ اوورسیز امریکن ملٹری بیسز موجود ہیں۔ جاپان میں 120 بیسز میں سے 86 لارج بیسز کی کیٹیگری میں آتی ہیں جبکہ باقی چھوٹی یعنی سمال بیسز ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جاپانی سرزمین پر قائم امریکن بیسز میں نصف سے بھی زیادہ ریوکو آئی لینڈ کے سب آئی لینڈ گروپ اوکیناوا پر واقع ہیں جو جاپان کے رقبے کا محض 0.6% ہے، یعنی یہ مین لینڈ جاپان کا حصہ بھی نہیں ہے۔
امریکہ نے یہاں اپنے جدید وارشپس وغیرہ ڈپلوائے کر رکھے ہیں جو ظاہر ہے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہی ہیں۔ جاپان میں سب سے بڑی امریکن نیول بیس یوکوسوکا نیول پورٹ ہے۔ یہ امریکہ کی سب سے بڑی اوورسیز نیول بیس بھی ہے۔ یہاں 60 سے 70 شپس کو ڈاک کرنے کی فیسلٹی موجود ہے۔ امریکن نیول فورسز کی شپ ریپیئرنگ فیسلٹی بھی یوکوسوکا بیس میں موجود ہے۔ کورین اور ویتنام وار کے دوران اس امریکن نیول بیس کا کردار انتہائی اہم رہا تھا۔ 1973 کے بعد سے یہاں امریکہ کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر مکمل کیریئر اسٹرائک گروپ کے ساتھ مستقل طور پر موجود رہتا ہے۔ حال ہی میں یو ایس ایس رونلڈ ریگن یہاں تقریباً ایک دہائی تک موجود رہنے کے بعد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ اب یو ایس ایس واشنگٹن کیریئر اسٹرائک گروپ نے اس کی جگہ یوکوسوکا میں لے لی ہے۔ یہ جاپان کی سرزمین پر واقع سب سے بڑی ایئر بیس اوکیناوا پریفیکچر میں واقع کیدینا ایئر بیس ہے۔ یہ ایسٹ چائنا سی کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ ایسٹ چائنا سی میں جاپان اور چین کے درمیان سینکاکو آئیلینڈز متنازع ہیں۔ کسی بھی ممکنہ کشمکش کے دوران جاپان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے امریکہ نے جاپان کی سیکیورٹی کے نام پر اس ریجن کو ہیویلی ملٹرائزڈ زون بنا رکھا ہے۔ امریکن بیسز کی وجہ سے عام شہریوں کو بھی ان جزائر پر کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ فرسٹ آئیلینڈ چین میں چین کو گھیر کر رکھنے کا ایک اور مقصد تائیوان کو چین کے خلاف سپورٹ فراہم کرنا بھی ہے۔ دوستو، چین تائیوان پر ون چائنا پالیسی کے تحت دعویٰ رکھتا ہے، یعنی اس کو اپنا ہی حصہ مانتا ہے اور شاید مستقبل میں اس کو اپنے اندر انیکس کرنے کا بھی ارادہ چین کا ہے۔ تائیوان کے معاملے پر امریکہ نے اسٹریٹجک ایمبیگوٹی یعنی جان بوجھ کر مبہم یا غیر واضح پالیسی اپنا رکھی ہے۔ اس کو دوغلی پالیسی بھی بعض ماہرین کہتے ہیں، یعنی ایک طرف تو امریکہ ون چائنا کو تسلیم بھی کرتا ہے اور دوسری طرف تائیوان پر چین کی ساورنٹی کو تسلیم بھی نہیں کرتا اور نہ ہی تائیوان کو مکمل طور پر ایک آزاد الگ ملک تسلیم کرتا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ چین کے خلاف تائیوان کو ہتھیار وغیرہ بھی امریکہ فراہم کرتا رہتا ہے۔ جاپان میں یو ایس آرمی کی سب سے بڑی فیسلٹی کیمپ زاما ہے، جو جاپان میں امریکہ کی سب سے بڑی نیول بیس کے قریب ہی شمال مغرب میں واقع ہے۔ ٹوکیو سے یہ بیس 40 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کیمپ میں یو ایس آرمی کی مختلف بٹالینز موجود ہیں، جن میں تعینات فوجیوں کی تعداد 2000 کے لگ بھگ ہے۔ فرسٹ آئیلینڈ چین میں امریکہ نے تائیوان میں اپنی فورسز تو ڈپلائی نہیں کر رکھی، لیکن ہتھیار وغیرہ وہ البتہ ضرور تائیوان کو فراہم کرتا رہتا ہے۔ یہ تمام جزائر جو جاپان اور کوریا وغیرہ کے ہم نے آپ کو بتائے، اس کے بعد فرسٹ آئیلینڈ چین میں فلپائن آ جاتا ہے۔ فلپائن ساؤتھ چائنا سی کے مشرقی کنارے پر واقع ہے اور یہ سمندری ریجن چین، تائیوان، فلپائن اور ویتنام وغیرہ کے درمیان متنازع ہے۔ چین اس پورے سمندر پر 9 ڈیش لائن کے تحت اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، لہٰذا کسی کشیدہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے امریکہ نے فلپائن میں بھی 9 عارضی ملٹری بیسز بنا رکھی ہیں۔ امریکہ کو ساؤتھ چائنا سی میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے ظاہر ہے تشویش رہتی ہے۔ اس خطے کی اہمیت امریکہ کے لیے بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی سالانہ اربوں ڈالرز کی تجارت ساؤتھ چائنا سی کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ امریکہ ساؤتھ چائنا سی میں چین کے ملکیتی دعووں کو ظاہر ہے تسلیم نہیں کرتا، لہٰذا وہ اپنا بحری بیڑا آس پاس کے پانیوں میں لازمی موجود رکھتا ہے۔ اس وقت بھی یو ایس ایس کارل ونسن فلپائن سی میں ہی موجود ہے، جو ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ ملا ہوا ایک سمندر ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ ساؤتھ چائنا سی میں چین کے زیر کنٹرول جزیروں کے قریب نقل و حمل رکھتا ہے، جہاں دونوں ممالک کی نیویز کا آمنا سامنا بھی اکثر ہوتا رہتا ہے۔ دوستو، فرسٹ آئیلینڈ چین کے بعد سیکنڈ آئیلینڈ چین جاپان کے بونن آئیلینڈ سے گوام اور ویسٹرن نیو گنی تک پھیلے ہوئے جزائر پر مشتمل ہے۔ اس جزیروں کی زنجیر یا چین آف آئیلینڈ میں امریکہ نے گوام پر سب سے زیادہ ملٹری ڈپلائی کر رکھی ہے۔ یاد رہے کہ گوام امریکہ کی اپنی ہی ان انکارپوریٹڈ ٹیریٹری ہے۔ یہ جزیرہ کس قدر ملٹرائزڈ ہے، اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ محض 549 مربع کلومیٹر کے گوام جزیرے پر امریکہ کی کل 54 ملٹری بیسز ہیں، یعنی آن ایوریج ہر 10 مربع کلومیٹرز پر امریکہ کی کوئی نہ کوئی ایک بیس موجود ہے۔ ایسٹورڈ ڈیفنس کی تیسری لیئر تھرڈ آئیلینڈ چین ہے۔ یہ آئیلینڈ چین مڈوے جزائر سے شمال کے علاوہ ہوائن آئیلینڈز جو کہ امریکہ کے ہی جزیرے ہیں اور پھر جنوب میں فجی اور نیوزی لینڈ تک پھیلی ہوئی ہے۔
اس چین کے قابل ذکر جزائر مڈوے اٹول اور ہوائی کے جزیرے ہیں۔ یہاں بھی امریکہ نے نیول بیسز، فیولنگ پوائنٹس اور ایئر بیسز قائم کر رکھی ہیں۔ تھرڈ لائن آف ڈیفنس میں پرل ہاربر کی نیول بیس امریکہ کی پیسیفک اوشین یعنی بحر الکاہل میں سب سے بڑی نیول بیس بھی ہے، جہاں نیوکلیئر سب میرینز کے علاوہ ایڈوانس وارشپس کی ایک بڑی تعداد ہر وقت موجود رہتی ہے۔ اسی پرل ہاربر نیول بیس پر ہی جنگ عظیم دوم کے دوران دسمبر 1941 میں جاپان کے سرپرائز حملے کے بعد امریکہ باقاعدہ طور پر جنگ میں شامل ہوا تھا۔ دوستو، اس جزیروں کی چین پر ہیوی ملٹری انسٹالیشن سے امریکہ کو مشرق کی جانب نہ صرف ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ آف ڈیفنس ملتی ہے، بلکہ کسی ممکنہ صورتحال میں وہ چین یا کسی اور دشمن پر فوراً حملہ کرنے کی پوزیشن میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے چین اس ریجن میں طاقتور ہوا ہے، امریکہ نے بھی ویسے یہاں اپنی بیسز اور ملٹری کی تعداد تیزی سے بڑھائی ہے۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ جنگ عظیم دوم کے بعد ساؤتھ کوریا میں صرف 2 امریکن بیسز تھیں اور آج یہ تعداد 73 ہو چکی ہے۔ ایسے ہی جاپان میں اس وقت 53 بیسز تھیں، جبکہ آج یہ تعداد 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ کر 120 تک پہنچ چکی ہے۔ امریکن پالیسی سازوں نے یہ آئیلینڈ چین نامی اسٹریٹجی 1950 کی دہائی میں بنائی تھی، جس کے تحت سوویت، روس اور کمیونسٹ چین کو انہی کے قریبی جزائر پر ہی اپنی ملٹری ڈپلائی کر کے گھیرے میں رکھنا تھا۔ کولڈ وار کے دور میں آئیلینڈ چین اسٹریٹجی پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا گیا، لیکن 90 کی دہائی میں جب سوویت یونین ٹوٹ گیا اور چین نے عروج حاصل کرنا شروع کیا تو امریکہ کا فوکس اس اسٹریٹجی کی جانب اور بھی زیادہ ہو گیا۔ امریکہ کے لیے یہ اسٹریٹجی پاور پروجیکشن اور فرسٹ لائن آف ڈیفنس کا ایک ٹول ہے جس کے ذریعے وہ چین پر ایک نظر رکھنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف چین کے لیے یہ اسٹریٹجی ایک ظاہر ہے سنگین سیکیورٹی مسئلہ ہے، یا اسے آپ ایک کیج یا گھیرا سمجھ لیں جس کے ذریعے امریکہ بحر الکاہل میں چین کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو، چین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے بھی اپنی ایشیا پیسیفک اسٹریٹجی کو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی تک ایکسپینڈ کر دیا ہے۔ اسی پالیسی کے تحت امریکہ انڈین اوشین کے ساحلی ممالک کے ساتھ بھی سیکیورٹی پارٹنرشپس بنا رہا ہے۔ امریکہ نے ریسنٹ ٹائمز میں ریجن کے مختلف ممالک کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے کیے ہیں۔ ان سیکیورٹی پارٹنرشپس میں کوواڈ قابل ذکر ہے۔ یہ جاپان، امریکہ، انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان ایک سیکیورٹی ڈائلاگ یا پارٹنرشپ ہے جس کا مقصد بظاہر تو انڈین اوشین اور پیسیفک اوشین کو نیویگیشن کے لیے فری اور آزاد بنانا ہے، لیکن اصل مقصد ظاہر ہے چین کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو چیک میں رکھنا ہی ہے۔ اسی طرح جاپان اور فلپائن کے ساتھ بھی امریکہ نے جافوس کے نام سے ایک سیکیورٹی فریم بنا رکھا ہے جس کے تحت امریکہ چین کے ڈور سٹیپ پر واقع جاپان اور فلپائن کو ملٹری سپورٹ مہیا کرتا ہے۔ ایسے ہی آکوس اور فورس پوسچر ایگریمنٹ کے نام سے بھی امریکہ نے آسٹریلیا، فلپائن اور یوکے کے ساتھ سیکیورٹی ایگریمنٹس کر رکھے ہیں۔ ان پارٹنرشپس کا واحد مقصد چین کو انسرکل کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ بعض رپورٹس کے مطابق امریکہ بے آف بنگال میں بنگلہ دیش سے بھی ایک جزیرے کی خفیہ طور پر ڈیمانڈ کرتا آ رہا ہے جہاں وہ اپنی ملٹری بیس بنانے کا خواہاں ہیں۔ بعض ماہرین کے مطابق حال ہی میں شیخ حسینہ کی حکومت کو گرائے جانے کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ بنگالی وزیر اعظم نے امریکہ کو یہ جزیرہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو، جہاں امریکہ نے آئیلینڈ چین اسٹریٹجی کے تحت جاپان، فلپائن، گوام وغیرہ میں بیسز بنا رکھی ہیں، وہیں ساؤتھ کوریا جو اس چین میں تو نہیں آتا لیکن فرسٹ آئیلینڈ چین سے بھی قریب اور امریکہ کا انتہائی قریبی اتحادی ہے۔ ساؤتھ کوریا میں امریکہ نے 73 ملٹری بیسز بنا رکھی ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں قائم ملٹری بیسز پر امریکن ملٹری کی تعداد 26,000 سے بھی زائد ہے۔ ان بیسز میں صرف امریکن فوجی ہی نہیں بلکہ ان کی فیملیز کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ صرف کیمپ ہیمفریز میں امریکن فوجیوں اور ان کے خاندان کے افراد وغیرہ کی کل تعداد 40,000 کے لگ بھگ ہے۔ یہ ملٹری بیس تو ایک پورے کا پورا شہر ہے جو تقریباً 13 مربع کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ساؤتھ کوریا یعنی جنوبی کوریا میں ان ملٹری بیسز کا بنیادی مقصد تو شمالی کوریا کے خلاف ڈیفنس فراہم کرنا ہے، لیکن یہاں ان کی موجودگی کا ایک اور بڑا مقصد ظاہر ہے چین پر نظر رکھنا بھی ہے جو شمالی کوریا کا اتحادی بھی ہے۔
دوستوں آپ کا کیا خیال ہے، کیا کسی ممکنہ صورتحال میں آئلینڈ چین اسٹریٹجی نامی چین کو انسرکل کرنے کی اس اسٹریٹجی کو چین کاؤنٹر کر پائے گا، اور کیا چین مستقبل میں یہ صلاحیت حاصل کر پائے گا کہ عالمی پانیوں میں امریکہ کی نیول برتری کو چیلنج کر پائے؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز مستقبل میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔